بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ کا دین غالب ہونے پر آ جائے، لیکن مسلمین اپنی حیثیت کو پہچانے. منك العطاء يا أنت العظيم يا مسلمین اپنی حیثیت کو پہچان چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو جان چکے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بہت بڑا کام لینے والا ہے، لیکن اس کے لیے تیار ہو جائیے. بہت بڑا کام کرنا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے صدیوں کے بعد جماعت المسلمین کو یہاں پر زندہ نہیں کیا، کسی بہت بڑی وجہ کے تحت اس کو زندہ کیا ہے. اس وجہ کو سمجھیں، اللہ کا دین اپنے غلبے کے لیے آپ سے مدد مانگتا ہے اور آپ جواب دیں گے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے لیے حاضر ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے. في شدتي لك إن جرى الزمان وبرغم ذنبي ترحم ولك الثناء الأعظم يا واهب المنن اللسان. ألقيت في القلب الأمان وزرعت في الأم الحنان وحفظتنا طول الزمان وهديتنا طول الجنان. لك كل حمد في الورى عز الرمال وأكثارا ما لاح بدر أو سارا دوما على مر الزمان. وہ ایمان آ جائے، وہ سجدہ روح زمین کو کافی ہے، اسی سجدے کو آج ترستے ہیں. فيك الرجاء يا أنت الحليم الستار ملك الملك الغفار الوهاب المنان المتعال الرحمن الستار. یہ لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول کر جبریل کو بھیج کر آیت نازل کرتا تھا. یہ مثالی لوگ تھے اور انہی کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. يا غافر الذنب العظيم يا فارج الكرب العميم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی پر صحابہ کے ساتھ مل کر کیا کہ کچھ ہی عرصے میں اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ لوگ جو عرب کے صحرا میں جو سختا ہوا صحرا تھا اس کے کنارے پر رہنے والے ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے. انہوں نے اللہ کے يوم المعاد اقبل إلهي توبتي بهداك قد نلت المنى نلت السعادة والهدى بك فرحتي يا ذا الغنى ورضاك عني غايتي يا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فیضان نبوت کی بنا پر صدیوں تک اسلام کی چمک باقی رہی. اسلام کے چمنستان میں صدیوں تک بہار رہی، لیکن ہر عروج کو زوال ہوتا ہے اور اسلام نے بھی زوال دیکھا. وہ اجتماعیت جو دین اسلام کی سچی اجتماعیت ہے، وہ اپنے مثالی استحکام کو حاصل کرنے کے بعد پھر زوال پذیر ہوئی اور کہیں تاریخ کے واقعات میں گم ہو کر رہ گئی. لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ اسلام کی اجتماعیت دراصل ہے کون سی. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ماضی میں کن علاقوں میں اور کن ادوار میں اللہ کے مخلص بندوں نے اثر نو اس اجتماعیت کو زندہ کرنے کے لیے قربانیاں دی. لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دور میں اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندہ مومن سے یہ کام کیا جو مجدد اسلام مصلح امت محقق جید سید مسعود احمد صاحب علیہ الرحمہ کے آج ہم الجماعت کا حصہ ہیں. ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ اس اجتماعیت کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور یہی سمجھانا اس تقریر کا مقصد ہے. سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن ایمان والو یہ سن لو، اس بات سے بے خوف نہ رہنا جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے ارتداد کرے گا تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اللہ اپنے دین کے استحکام کے لیے اپنی جماعت کی بقا کے لیے ایسے جانے والوں کا بہترین نعم البدل خود پیدا کرتا ہے. ایسے لوگ لے کر آتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہ مومنین پر بڑے نرم ہوتے ہیں اور اسلام کے دشمنوں پر بڑے ہی سخت ہوتے ہیں. وہ اللہ کے راستے میں انسخت محنت کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جس کو مل جائے. اللہ بڑی حسن والا اور علم والا ہے. تمہارے دوست تو دراصل اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ
جھکتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ تو جس کسی نے دوست بنا لیا اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سچے ایمان والوں کو، تو یہ ہے سچی جماعت المسلمین جو اپنے استحکام کی منزل کو پہنچے گی اور پھر وہ حزب اللہ بن جائے گی۔ اور خبردار، اللہ ہی کا لشکر حزب اللہ ہے جو غالب رہنے والا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو ان لوگوں کے اندر موجود ہوں گی جو جماعت المسلمین کو استحکام دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ان صفات کو دیکھنا ہے کہ ہم میں یہ صفات ہیں یا نہیں۔ ہم جماعت المسلمین کو استحکام دینا چاہتے ہیں یا اس کو متزلزل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا کچھ نہیں جاتا۔ وہ اپنے دین کے لیے دوسری قوم لائے گا، جواب ہمیں دینا ہے کہ ہم اپنے دین کے لیے تیار ہیں، ہم کہیں جماعت کے استحکام کے لیے، قربانی کرنے کے لیے، اتفاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے حامی بھرتے ہیں، تب اللہ ہم سے کام لے گا۔ اگر ہم پلٹ گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ آیت کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرنا چاہتا ہے تو پھر جائے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ایک آدمی ساری دنیا کو چھوڑ کر، اپنوں کو ناراض کر کے، دوستوں کو دشمن بنا کر الجماعت میں آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے؟ جواب اللہ رب العزت کی کتاب سے سنیے، سورہ حج، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے دین میں تو رہنا چاہتے ہیں، لیکن کنارے پر وہ دائرہ اسلام کے حکم میں آنا نہیں چاہتے، وہ دور رہ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو جماعت میں آنے کے بعد خیر مل جائے، اطمأن بِهِ، تو بڑا مطمئن ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، بڑھ چڑھ کر کام کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر آزمایا جائے، فتنے میں ڈالا جائے، اس کی وہ بات نہ کی جائے جو وہ چاہتا ہے، وہ عہدہ نہ دیا جائے جو وہ مانگتا ہے، وہ وظیفہ نہ جاری کیا جائے جس کا وہ طلبگار ہے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے منہ کے بل واپس چلا جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ بڑا بدنصیب ہے، کیونکہ اس نے ساری دنیا کو اس جماعت کے لیے چھوڑا اور اب اس جماعت سے واپس گیا، اور دنیا والے بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ یہاں بھی رسوا ہے اور وہاں بھی رسوا رہے گا۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، اس سے بڑا نقصان نہیں ہو سکتا۔ لہذا کیسی بھی کیفیت ہو، کیسے ہی حالات ہو، ایمان والا کبھی بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دین اسلام کو چھوڑنا اور الجماعت کو چھوڑنا یہ ایک ہی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جماعت میں ہیں، دین اسلام میں ہیں، ہمیں مرتد کیوں کہتے ہو؟ حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی ابواب الامثال کا صحیح حدیث کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے تمہیں میری زبانی دلوایا ہے۔ السمع والطاعہ، تم امیر کی بات سنو گے اور امیر کی اطاعت کرو گے۔ والجہاد، اور تم اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو گے۔ والہجرہ، اور تم ہجرت کرو گے، تمام ممنوع کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو گے۔
کر رہے ہیں. جو لوگ جماعت المسلمین کو استحکام دینا چاہتے ہیں وہ ان کوششوں کے خلاف مل کر کھڑے رہیں گے. ان کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے. جو جماعت کا وفادار ہے وہ ان کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا. جو ان کے لیے نرم گوشہ ہے وہ جماعت کا وفادار نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا والفتنة اکبر من القتل. فتنہ پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. یہ لوگ تم سے لڑے ہی رہیں گے, یہ اپنی چالیں کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ تمہیں مجبور کر دیں گے کہ جیسے وہ مرتد ہو گئے ایسے ہی تم بھی ان کے ساتھ مرتد ہو جاؤ. ومن يرتد منكم عن دينه, تو سن لو جو ان کی دوستی کی وجہ سے, ان کی رشتے داری کی وجہ سے, ان کی علمیت کی وجہ سے, ان کے مال کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے ان کو دیکھ کر دین سے پھر گیا وَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ وَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ, اور وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا. نمازیں پڑھنا بیکار, زکات دینا بیکار, فیصلہ اللہ نے کر دیا. اس پر شک کرنے والا مسلم نہیں ہو سکتا. جو دین اسلام کو چھوڑتا ہے جماعت المسلمین کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب نے فیصلہ کر دیا وَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ, وہ کافر ہے جب وہ مرتا ہے. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد. پڑھنے نمازیں, پڑھنے جمعے, کرنے اجتماع, جو کچھ کرنا ہے کر لے, مسجد جلال بنا لے, سب کچھ تباہ و برباد ہے. لیکن وہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ شیطان نے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے. شیطان نے یہ ان کو سمجھا دیا ہے کہ تم ہی حق پر ہو, اور شیطان سب کے ساتھ یہی کھیل کھیلتا ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکلا اس کی اولاد کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا. یہ جماعت المسلمین ہے جو اس ابلیس کے ناپاک عزائم کے درمیان دیوار بن کر کھڑی ہے, جس کے استحکام کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ بدبخت, یہ نامراد, یہ تباہ و برباد ہوں گے. اللہ کی جماعت کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے, لیکن شرط یہ ہے کہ جو مخلص ہے وہ اس کو مستقل رکھنے کے لیے کوشش کرے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ ہی میں ایسے لوگوں کے لیے حل بتایا. حل بڑا سخت ہے لیکن بات بڑی سیدھی ہے. سورہ بقرہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ, جہاں کہیں یہ ملے فتنہ پھیلاتے ہوئے ان کو قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکال دو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, کیونکہ فتنہ پھیلانا اس کی شدت قتل سے بھی زیادہ ہے. قتل سے ایک آدمی مرتا ہے, فتنے میں کئی لوگ مر جاتے ہیں, اور مرنے سے زیادہ کئی لوگوں کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. ایک کا قتل ہوگا تو فتنہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ استحکام اس وقت ملتا ہے جب جماعت المسلمین کے پاس طاقت ہو. آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم طاقت کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں استحکام اس وقت چاہیے جب بغیر طاقت کے ہمیں اپنے اندر سے قوت حاصل کرنی ہے اور ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے. تو سوچئے یہ کتنا مشکل کام ہوگا. اس مشکل کام کو اللہ رب العزت بھی آسان بنا سکتا ہے, اور ہم اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ بوجھ بہت بڑا ہے, ہم میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے, لیکن اللہ رب العزت اس کو آسان کر دے, اس کو ہلکا کر دے, اور ہم سے وہ کام لے جو وہ اپنے دین اسلام کے سچے مجاہدین سے لینا چاہتا ہے. جماعت المسلمین کے استحکام کے لیے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے, اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے صفات بتائی ہیں. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم جب
ایسا مثالی فیصلہ دے گا کہ کوئی ایسا ہی چاہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان. جس آدمی میں 3 باتیں آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما. جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہو جائے. ومن احب عبدا لا يحبه الا لله. اور جو محبت کرے کسی بندے سے اس محبت کی وجہ صرف ایک ہو کہ وہ اللہ والا ہے. جب تک وہ اللہ والا ہے میری محبت اس کے لیے. اور جب وہ اللہ کے دین کا دشمن بن جائے تو وہ میری محبت کا نہیں میری انتہائی نفرت کا حقدار ہے. پھر بھی اگر کوئی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایمان والوں کی کوئی قوم ایسی مل ہی نہیں سکتی, ایسی جماعت المسلمین ہو ہی نہیں سکتی جس کے اراکین ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, چاہے وہ دشمن کسی کا باپ ہو او ابناءہم یا کسی کا بیٹا ہو او اخوانہم یا کسی کا سگا بھائی ہو او عشیرتہم یا سارا کا سارا خاندان ہو, سب چلے جائیں. میں نہیں کہوں گا مجھے اپنی قبر میں جانا ہے کسی کی دیکھا دیکھی کیوں اللہ کی جماعت کو چھوڑ. لیکن یہ نادان کی بات نہیں سمجھتے. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں رشتے داریاں توڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ ایسوں سے رشتہ نہیں رکھتے. یہاں پر رشتے نبھانے کے لیے نہیں آئے, یہاں پر وہ دین اسلام کے لیے آئے ہیں. رشتوں کے لیے جو آئے وہ رشتے داروں کے ساتھ چلے گئے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور ان سے واپس آنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی. جو لوگ یہاں پر رہ گئے رشتے قربان کر دیے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور ان کی تائید میں اپنی وحی نازل کی, اپنے فرشتے نازل کیے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کا لشکر. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, سمجھ لو اللہ ہی کا لشکر ہے جس کو استحکام ملے گا, جو غالب رہے گا, وہ مغلوب نہیں ہو سکتا. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے. یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو جماعت المسلمین کو استحکام دینا چاہتے ہیں. جو لوگ اس صفت سے عاری ہیں اور وہ اپنے رشتے داروں کی وجہ سے دین حق کو چھوڑتے ہیں, ہر جماعت کو چھوڑتے ہیں, ان کے بارے میں سورہ مجادلہ ہی میں اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان, ان پر شیطان مسلط ہو گیا. فانساہم ذکر اللہ, اور شیطان نے اللہ کا ذکر ان سے بھلا دیا. اب ان کو آیات یاد نہیں آتی, احادیث یاد نہیں آتی, بڑے بڑے علامہ ہیں صحیح بخاری کی حدیث نظر نہیں آتی, قرآن کی آیت نظر نہیں آتی. شیطان کا تسلط ہے, اس نے سب کچھ بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان, یہ شیطان کا لشکر بن گئے. نمازیں پڑھنے کے باوجود شیطان کا لشکر ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, خبردار شیطان کا لشکر ہی نقصان میں رہے گا. اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے. ہم جماعت المسلمین ہیں اور ہم غیر معمولی لوگ ہیں. اپنی حیثیت کو پہچانے, ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا کہ ہم ہیں کیا. سورہ حج میں اللہ رب العزت نے ہم سے خطاب کیا ہے, دوسروں سے خطاب نہیں کیا. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اگر تمہیں استحکام چاہیے تو اللہ کے راستے میں کوشش کرو, جیسی کوشش کرنے کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ,
سماکم المسلمین، تم ہی ہو وہ جن کا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، صدیوں پہلے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحف موسیٰ میں، صحف ابراہیم میں، اور اب قرآن مجید میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. تم اپنے آپ کو اتنا معمولی سمجھتے ہو کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو. اپنی حیثیت کو پہچانو. نیلس بور ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے نیوکلیر فزکس میں ایک تھیوری نکالی، کوانٹم تھیوری. ایٹم ہوتا ہے، ہر چیز کا ابتدائی جز انتہائی باریک، بہت معمولی، جو نظر بھی نہیں آتا، اس کے اندر اس کا محور ہوتا ہے، نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے نیوٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں، اور اس کے گرد الیکٹرونز گردش کرتے ہیں، ایک نظم کے ساتھ چلتے ہیں، ان میں آپس میں کشش ہوتی ہے. یہی چھوٹا سا ادنا سا ایٹم جو نگاہ کو نظر نہیں آتا، جب یہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، جب اس میں نیوکلیئر فشن کیا جاتا ہے، تو یہی چھوٹا سا ایٹم اتنے بڑے کیمیکل ریئیکشن کو جنم دیتا ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار بنتے ہیں یہ اسی ایٹم سے بنتے ہیں. اتنی معمولی چیز اور اتنا بڑا کام. ہم معمولی نہیں ہیں، ہم مسلمین ہیں. اپنی حیثیت کو پہچانے. اگر ہم نے اپنے محور کو مضبوط کیا، اپنے مرکز کو مضبوط کیا اور آپس میں کشش کے ساتھ کام کرتے رہے تو ہم سے بھی اللہ غیر معمولی کام لے سکتا ہے. یہ ایٹمی ہتھیاروں والی طاقتیں یہ کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ کا دین غالب ہونے پر آ جائے. لیکن مسلمین اپنی حیثیت کو پہچانے، سوچے کہ ہم کیا ہیں. اپنے دل اور رات برباد کر رہے ہیں، نوسے فوج کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، دکانداری سے فرصت نہیں ہے، بیوی بچوں کی خاطر خوشیاں لوٹنے کے لیے ہم صبح سے لے کر رات تک محنت کرتے ہیں. لیکن اللہ کا دین پکار کر کہتا ہے کہ آ جاؤ، اور ہم سے نکلا نہیں جاتا. معمولی کام کرتے ہیں. ہم معمولی لوگ ہیں نہیں، ہم غیر معمولی لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت ہم سے غیر معمولی کام لینا چاہتا ہے. اپنی حیثیت کو پہچانے. آپ سے جماعت کا استحکام ہے، آپ ہی کی بدولت اللہ رب العزت نے آج اس مہنگائی کے دور میں، اس فساد کے دور میں ایک اجتماع کروایا ہے. یہ جماعت المسلمین کا تاریخی اجتماع ہے. الحمدللہ. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. ان کو بہت برا لگ رہا ہے، ان کو بہت تکلیف ہے کہ یہ جماعت المسلمین اتنا بڑا اجتماع کیسے کر رہی ہے. ہم نے تو سرحد کی باری بازی لگا دی، کسی طرح سے یہ اجتماع نہ ہو، کسی طرح سے یہ جماعت ٹوٹ کا شکار ہو. لیکن یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. تمہاری کوششوں سے کچھ نہیں ہونے والا. مسلمین اپنی حیثیت کو پہچان چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو جان چکے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بہت بڑا کام لینے والا ہے، لیکن اس کے لیے تیار ہو جائیے. بہت بڑا کام کرنا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے صدیوں کے بعد جماعت المسلمین کو یہاں پر زندہ نہیں کیا، کسی بہت بڑی وجہ کے تحت زندہ کیا ہے. اس وجہ کو سمجھیں. اللہ کا دین اپنے غلبے کے لیے آپ سے مدد مانگتا ہے، اور آپ جواب دیں گے نحن انصار اللہ. ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے لیے حاضر ہیں، ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہے. ایسے ہی جماعت کو استحکام ملے گا. صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب الجہاد. سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خیبر کے مارکے سے پہلے جو دن گزرا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ مثالی جماعت المسلمین ہیں جس نے ایسا استحکام حاصل کیا کہ آج بھی کافر کانپتے ہیں کہ کہیں پر کہیں عمر بن خطاب جیسا پیدا نہ ہو جائے، کہیں پر عمر، ابو بکر، عثمان و علی نہ جائے. یہ سب کفر کے ایوان یہ چہل جائیں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے. کہیں پر وہ ایمان آ جائے، وہ سجدہ روح زمین جس کو کانپتی ہے اسی سجدے کو آج ترستے ہیں. منبر و محراب، وہ عبادت لائیے، وہ اطاعت لائیے، وہ روح کی طرف لائیے. اللہ رب العزت بہت کچھ ہم سے لینا چاہتا ہے کام، لیکن ہم اپنی حیثیت کو پہچانے.
فرمایا لأعطين هذه الرؤية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. کل خیبر کے لیے جب میں دستہ روانہ کروں گا تو اس کی سپہ سالاری کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور جو خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ یفتح اللہ علی یدیہ، اور اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کروائے گا. اعلان ہو گیا فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يؤتاها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. یہ لوگ اہل تھے ان کو استحکام ملے، یہ لوگ اس بات کے حقدار تھے کہ اللہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول کر جبریل کو بھیج کر آیت نازل کرتا تھا. یہ مثالی لوگ تھے اور انہی کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب نے رات جاگ کر گزاری، دعائیں کر کے گزاری کہ کل وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے. کوئی تمغہ نہیں مل رہا، جان ہتھیلی پر لے کر جانا ہے. یہود کے کام آخر کیا چیز تھی جو ان دعاؤں پر مجبور کرتی ہے؟ اللہ پر توکل ہے، وہ ایمان ہے، اور وہ چاہت ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کوئی کام لے. اور ایک مثالی شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے زندگی میں کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے امیر بنایا جائے. عمارت سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا مشکل ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے. میں نے کبھی عمارت کے لیے دعا نہیں کی، لیکن اس دن میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے خیبر کے رستے پر امیر بنوا دے، کیونکہ پھر مجھے معلوم ہو جائے گا محبت کرتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں، تیری محبت کے لیے میں نے دعا کی ہے، مجھے میری رستے کا امیر بنوا دے. وتصورت لها رجاء ان اجعل، کسی بلند دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئے، ساری رات وہی گزاری کہ جھک کو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے نظر کرم پڑے گی تو عمر بن خطاب سے پڑے گی اور کھلا کر دیں گے جھنڈا، عمر جو اللہ تم سے محبت کرتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں. سب جاگ رہے ہیں، سب دعائیں کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، جس کے نصیب میں فضیلت ہے وہ موجود نہ بھی ہو تو اس کو مل جاتی ہے. سب کچھ تقدیر کی بات ہے. صحابہ کرام جمع ہو گئے، سب چاہتے ہیں کہ ان کو جھنڈا مل جائے، اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ نظر نہیں آتے. وہ یا رسول اللہ یشتکی عینی، ان کی آنکھوں میں درد ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہے، ارسلوہ الیہ، لے کر آؤ میرے پاس. آنکھوں میں درد ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے شفا دی ہے. فأتی بہ، ان کو لایا گیا. فبصق فی عینیہ، آپ نے اپنا لعاب ذہن آنکھوں پر لگایا. فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، علی ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی آنکھ میں تکلیف تھی نہیں ہے، شفا مل گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سونپا. علی خیبر کو فتح کرنا ہے. اصول جنگ بتا دیے، جانے لگے تو روک کر کہا ضروری نہیں ہے کہ سب کو قتل ہی کیا جائے، جو سامنے لڑے گا اس کو قتل کیا جائے گا. اگر کوئی شخص امن کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے فواللہ ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا، اللہ کی قسم اے علی اگر تمہاری کوشش کے ساتھ ایک شخص بھی مسلم ہو گیا، خیر لک من ان یکون لک حمر النعم، تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے جو تم مال غنیمت میں لے کر واپس آؤ گے. وہ بیکار ہے ایک مسلم کے سامنے. ہر مسلم کی حیثیت ہے، ہر مسلم کی عزت ہے. ہم ہر مسلم کا خیال
تدریجی عمل ہے جماعت کے استحکام کے لیے تبلیغ بہت ضروری ہے. اسی لیے صحیح بخاری کتاب تفسیر میں خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہے، جو جماعت المسلمین کا حصہ ہے، وہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچائے. فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَىٰ أَن يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْهُ، ہو سکتا ہے کہ کل جو لوگ جماعت المسلمین میں آئیں گے وہ آج کے موجودہ لوگوں سے زیادہ دین کا کام کر لیں. یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو اجتماع نہیں ہوگا، اگر کوئی پھل نہیں دے گا تو اللہ کے دین کا کام نہیں ہوگا. یہ تو منافقین کی بات ہے. سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، آپس میں مشورہ کرتے اور کہتے جو لوگ نزدیک ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مفلس ہیں، غریب ہیں، ان پر خرچ نہ کرو، بیت المال میں پہلے جمع نہ کرواؤ، یہاں تک کہ ان کا دیوالیہ نکل جائے، یہ مفلس ہو جائیں، یہ سارا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پیسے دینے سے جماعت المسلمین چلتی ہے، جیسے آج یہ نادان سمجھ رہے تھے کہ ان کے پیسے دینے سے اجتماع ہوتا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کسی کے دینے سے کچھ نہیں ہوتا. خزانے اللہ کے ہیں، آسمانوں کے اور زمین کے، انجلت ہے، سب سے دنیا بنی ہے، وہ لٹا رہا ہے، سوئی کے برابر بھی کم نہیں ہوا، سمندر ہے اس کا خزانہ. تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہارے نہ دینے سے جماعت نہیں چل سکتی؟ وَلَٰكِنَّ لَا يَفْقَهُونَ، یہ بے عقل ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے. آبر اللہ کا احسان ہے. ایک ایک روپیہ جو آپ نے دیا، وہ بچے کہ جنہوں نے 12 سال اپنے ماں باپ کا دیا ہوا خرچ جمع کیا، کچھ بچے ہیں ان کے والدین کو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایک گھر کے بچوں نے 20,000 روپے جمع کرائے، بچوں نے 20,000 روپے جمع کرائے. جس جماعت میں بچوں کا یہ جذبہ ہو وہ ضرور اس کا کام حاصل کرے گی انشاءاللہ. لیکن ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تاکہ یہ جذبہ صرف ایک گھرانے میں نہ نظر آئے، سب جگہ نظر آئے، تاکہ جب یہ سب مل کر بلوغت کو پہنچے تو ایک طاقتور جماعت بن جائے اور پھر دشمن کچھ نہ بگاڑ سکے. ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ، ترمذی، صحیح ابن حبان، صحیح حدیث، کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون. خطبہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو سن کر ہمارے دل دہل گئے اور لوگ رونے لگے. فقلنا یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بچھڑنے والا آخری نصیحتیں کر رہا ہو. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنا، ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے، کوئی جامع نصیحتیں کر دیجیے. جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. میں تمہیں ایسی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اتنی روشن ہے جتنا اس کا دل منور ہے. اس کو وہی چھوڑے گا جو خود ہلاک ہونے کا فیصلہ کر لے. انہوں نے خود ہلاک ہونے کا فیصلہ کیا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو چیلنج کیا. کوئی ایمان والا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا. جو کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. اپنی خیر بنائیے وہ لوگ جو ان کے بارے میں آپ کے دل میں نرم گوشت رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، تمہاری جماعت کو استحکام مل جائے گا. والسمع والطاعة،
امیر کی بات سنتے رہنا، اس کی اطاعت کرتے رہنا. وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمِلِ الْأَنِسِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. ایک تو غلام، کیا اس کی اخلاقیات ہوں گی، کیا اس کے فہم و فراست ہوگی، اوپر سے وہ حبشی ہے، دیکھنے میں بھی بڑا نہیں لگتا. اتنے مبالغے کے ساتھ بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر بھی سننا اور اطاعت کرنا. اور مومن ایسا ہے جیسے وہ اونٹ ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ہو. حیثما قیل ان قال، جہاں پر اس کا سوار اس کا رخ موڑ دے وہ مڑ جاتا ہے، اپنے سوار سے حجت نہیں کرتا. مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، پانی پینے کے لیے چھوڑ دے، چرنے کے لیے چھوڑ دے، شام ہو گئی چھوڑ دے، حجت نہیں کرتا. مومن ایسا ہی ہے، جہاں پر اس کو موڑ دیا قرآن نے، جہاں پر اس کو موڑ دیا صحیح حدیث نے، جہاں پر اس کو موڑ دیا امیر کے معروف حکم میں، تو پھر وہ حجت نہیں کر سکتا. اس کا کام ہے کہ وہ اس اونٹ کی طرح پھر جائے، مڑ جائے جس کی ناک میں نکیل ہو. جو نہیں مڑتا، جو پکڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح مسلم کتاب الامارہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان امتکم هذه جعلت عافیتها فی اولها، یہ جو تمہاری امت ہے اس کی عافیت اس کے ابتدائی حصے میں ہے. وَإِنَّ آخِرَهَا سَيُصِيبُ بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، اور جو اس کا آخری حصہ ہے وہ ایسے برے حالات دیکھے گا کہ تمہیں دیکھ کر کراہت ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيُرَفِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کو چھوٹا کر کے دکھائے گا. تجیء فتنة، ایک فتنہ اٹھے گا، یقول المؤمن هذه مهلكتي، مومن اس کو دیکھ کر کہے گا یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا. ثم تنکشف، پھر وہ فتنہ چھٹ جائے گا. ثم تجیء فتنة أخرى، پھر دوسرا فتنہ آئے گا. وَيَقُولُ هَذِهِ، مومن کہے گا یہ فتنہ مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے میں نہیں بچ سکوں گا. فتنوں سے بچنے کے لیے، جماعت کو استحکام دلوانے کے لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من بايع اماما وآتاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، جس نے اپنے امام کی بیعت کی ہو، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہو، اپنے دل کی وفا اس کو دینے کا عہد کر لیا ہو، اب جب تک ہو سکے اور جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرتا رہے. من اتاکم وامرکم جمیعا علی رجل واحد، اور اگر کوئی شخص آتا ہے اس حال میں کہ تمہاری جماعت ایک امام کے تحت مجتمع ہو چکی ہے، یرید ان یصب عصاکم، وہ تمہاری طاقت کو پارا پارا کرنا چاہے، او یفرق جماعتکم، یا تمہاری ایک جماعت المسلمین کو 2، 3 اور 4 تقسیم کرنا چاہے، فاضربوہ بالسیف کائنا من کان، نہ دیکھنا کہ وہ کون ہے، پہلے وہ کوئی امیر رہا ہے، پہلے وہ بہت بڑا علامہ رہا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کی تبلیغ سے بہت سے لوگ جماعت میں آئے، اس کی نماز بڑی اچھی ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، نہ دیکھنا، تلوار لینا، اس کی گردن اڑا دینا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جماعت کے استحکام کے لیے کسی کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، جماعت کو بچایا جاتا ہے، اور جماعت کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر کردار پہنچایا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. سورہ آل عمران اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جماعت کے استحکام کے لیے
صبر کی ترغیب دیتے رہو. ورابطوا اور مورچوں پر ڈٹے رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ سے ڈرتے رہو, تمہیں پتہ مل جائے گی, تمہاری جماعت کو استحکام مل جائے گا. ورابطوا کیا چیز ہے؟ مورچوں پر ڈٹے رہیے. مورچہ فوج کے اندر جب کسی فوجی کو مورچے پر تعینات کیا جاتا ہے, اگر وہ آفیشل لیو پر چلا جائے, اس کو اپنے سینئر سے دوبارہ سے کال آئے, اس کو رپورٹنگ ٹائم دیا جائے, اتنے وقت میں پوسٹ پر پہنچنا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ پہنچے گا. ایسے ہی جب بھی اللہ کے مجاہد کو اللہ کا دین دکھائے گا وہ پہنچے گا, وہ منع نہیں کر سکتا. جو فوجی اپنے سینئر کی بات نہیں مانتا اس کا کورٹ مارشل کر دیا جاتا ہے. جماعت المسلمین بھی تعلیمی کارروائی اس لیے کرتی ہے کہ آپ کو سدھارا جا سکے, آپ کو صحیح رستے پر لگایا جا سکے. امیر کی تعلیمی کارروائی کو ذاتی رنجش بنا دیتے ہیں اور اس کے تحت امیر کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ جماعت سے نکل جاتے ہیں. سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَتَصْبِرُونَ, ہم نے بعض کو تمہارے بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. کبھی امیر مامور کے لیے ذریعہ آزمائش بنے گا, کبھی مامور اپنے امیر کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائے گا. تصبرون, کیا تم صبر کرنے کو تیار ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے, تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے. جو صبر کرے گا وہی جماعت کے ساتھ چل سکتا ہے, جو بے صبرا ہے وہ آج نہیں تو کل واپس چلا جائے گا. اس کا کورٹ مارشل ہم نہ کریں گے. اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کی وعید سنا دی. لیکن ایسے لوگ آتے ہیں. صبر اور تقویٰ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. سورہ آل عمران کی آیات کا ایک سلسلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اب بھی جماعت المسلمین میں رہ کر سب کچھ سننے کے باوجود ان لوگوں کے لیے نرمی رکھتے ہیں, ان سے جا کر مشورے کرتے ہیں, ان سے جا کر ملاقاتیں کرتے ہیں, جماعت کے راز ان کو پہنچاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اے ایمان والوں اپنے علاوہ دوسروں کو غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. کیوں نہ بناؤ؟ لا یألونکم خبالا, یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کریں گے. ودوا ما عنتم, یہ چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کی باتوں سے ان کا بغض شدید ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہے وہ ظاہر ہونے والے بغض سے بھی بہت بڑا ہے. ان کا مت نہیں چلتا ورنہ یہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. اتنا بغض ہے ان سے تم سے, اور تم کیا کرتے ہو؟ سنیے اللہ رب العزت نے کیا پڑھا. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون, ہم نے کھول کھول کر آیات بتا دی, بیان کر دی. اگر تم عقل والے ہو تو سمجھ لو, اگر عقل والے نہیں ہو تو پھر بے عقلوں کی طرح تم بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ. ایسا لگتا ہے, اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے یہ آیت آج کے لیے نازل ہوئی ہے. قرآن مجید پڑھنے والے جانتے ہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تم ہی وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم پوری کی پوری شریعت پر ایمان لائے ہو اور شریعت کے بعد حصے کا انکار کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا, جب وہ تم سے ملیں گے تو کہیں گے ہم بھی جماعت میں ہیں, ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ, اور جب تم سے الگ ہو کر اپنے یاروں میں بیٹھیں گے تو غصے کے مارے تمہارے اجتماع کو دیکھ کر غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو کاٹ کھائیں گے. کل موتوں کے غیظکم, آپ کہہ دیجیے اپنے غصے میں مر جاؤ. تم ہمارے لیے مر چکے, ہمارے لیے تم دفن ہو گئے, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہے. ان سے محبت نہ کیجیے, ان سے محبت کریں گے. اللہ کی آیت آپ کے لیے کتاب ہے آج کے دن. اگر آپ اس بات کو نہ سمجھ سکے تو پھر افسوس ہے آپ سب پر. ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم, اگر تمہیں
صبر اور تقویٰ. صحیح بخاری کتاب المغازی، صحیح مسلم کتاب الزکات، ذکر الخوارج میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تکلیف کے وقت کا ذکر کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا. ایک شخص آتا ہے، سامنے سے آتا ہے، آپ اس کو مال نہیں دیتے، سب کو دیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے. دائیں طرف سے آتا ہے، سب کو دیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے. بائیں طرف سے آتا ہے، سب کو دیتے ہیں، اس کو نہیں دیتے. ابو سعید فرماتے ہیں وہ رجل غائر العینین، اس کی آنکھیں ڈھکی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، رخسار ابھرے ہوئے تھے، ناشط الجبہہ، اس کی پیشانی چوڑی تھی، محلوق الرأس، اس کا سر مڑا ہوا تھا، تحت اللحیہ، اس کی داڑھی گھنی تھی، وعلیہ ثوبان ابیضان، دو بڑے پیارے سفید چمکدار کپڑے پہنا ہوا تھا، وہ بین عینیہ اثر السجود، اور اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، مشمر الازار، اس کا ازار ہم لوگوں سے بھی بہت اوپر تھا. ایسے میں آ کر کہتا ہے اتق اللہ یا محمد، دل چیر دینے والے الفاظ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. یا محمد معذرتا منذ اليوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے آج کے دن تقسیم مال میں انصاف نہیں کیا. جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابو سعید فرماتے ہیں فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، یہ بات سن کر بہت غصہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ صاحب اخلاق جن کا خود قرآن ہے ان کو بھی گستاخی سن کر غصہ آ جاتا ہے. آج اگر امیر کو غصہ آ جائے تو باتیں بناتے ہیں، کیوں امیر انسان نہیں ہے؟ آپ اس کو جا کر غصہ دلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ غصہ کرتے ہیں. آپ سب دودھ سے دھلے ہیں، فرشتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا. پہلے اپنے سینوں میں اپنے گریبانوں میں کھا کر دیکھو، پھر دوسرے کی اصلاح کرو. ہم کون سے فرشتے ہیں؟ امیر کو لکھ لکھ کر بھیجتے ہیں، اس کے بارے میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کیا غیبت کے لیے اللہ نے اجازت دے دی ہے، کیا بدعنوانی کے لیے آسمان سے کوئی نئی آیت نازل ہو چکی ہے. کہاں گیا قرآن، کہاں گئی حدیث؟ کس بات کے مسلم ہو؟ غصہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال ويلك من يطع الله إن أحسنته، تیری خرابی ہو اگر میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں گا تو زمین پر اللہ کی اطاعت کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ پھر فرمایا اولست احق اہل الارض ان يتقي الله، کیا میں زمین میں سب سے زیادہ اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ اللہ سے ڈروں؟ تو نے مجھ پر نا انصافی کا الزام لگایا ہے، تو نے مجھ پر تقوی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی تلوار کہتے ہیں یا رسول اللہ الا اضرب عنقکم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کی گردن اڑا دوں، اس نے کیسے کہا؟ جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا لعلہ ان یقول یصلی، خالد ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھنے والے کو قتل نہیں کر سکتے، امیر ملکوں سے بغوا کے پکڑے لگانے والے قیامت تک کسی دلیل پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عندکم من اللہ فیہ برہان، تم سب کے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہو، سب کو بڑے بغوا کا فتوا لگتا ہے. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو برہان لے کر آؤ، اس کو تمام مسلمین تسلیم کریں، صرف تم نہیں سب کو تسلیم کرنا ہوگا، تب جا کر شکر بغوا کا فتوا لگتا ہے. اور وہ بھی نماز پڑھنے والے امیر کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ حدیث واضح کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ نماز پڑھتا ہوگا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کم من مسلم یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے جو زبان سے باتیں کر رہے ہیں لیکن دل میں ان سے ایمان نہیں ہوتا، صرف ہمارے ساتھ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، وہ دل سے اسلام کو نہیں مانتے، وہ اسلام کے دشمن ہیں، اندر میں رہ کر غداری کرتے ہیں، باہر بھی نہیں جاتے کہ کچھ کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یا خالد لم أمر أن أنقض عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. اے خالد مجھے یہ حکم ملا ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کے دلوں پر نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چیر کر دیکھوں کہ دل میں کیا ہے، ایمان ہے یا نہیں. میں ظاہر پر جاؤں گا. آج کہتے ہیں انہوں نے دل سے رجوع نہیں کیا، اوپر سے رجوع کیا ہے. کیا تم یقین رہتے ہو شرک کے مرتکب تو تم ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما إلا من صلاة. ایک فرض نماز کے بعد دوسری فرض نماز پڑھ لینا یہ درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے سوائے 3 گناہوں سے. الاشراک باللہ، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا گناہ نقص الصدقہ، عہد کو توڑنا. تیسرا گناہ ترک السنہ، سنت کو چھوڑنا. صحابہ پریشان ہو گئے اور سوال کر دیا کہ یہ نقص الصدقہ کیا ہے، ترک السنہ کیا ہے. جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نقص الصدقہ، عہد کو توڑنا یہ ہے، یہ شرک کے برابر گناہ ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے. عہد کو توڑنا یہ ہے والایمان الذی تؤتیہ بیعتک، کہ تم نے اپنے ایمان کی بیعت کی ہو. ثم تقبل الیہ تقاتلہ بسیفک، پھر تم اپنی تلوار کو لے کر اسی اپنے ایمان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اس کو ہٹانے کی کوشش کرو. یہ گناہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. بڑا بڑا شرک تم نے کیا. ہمیں مسلم کہتے ہو، ہم تو الحمدللہ بری ہو چکے، لوگوں کو بتا چکے، لیکن اب تم اس بات کے اندر پھنس چکے ہو. تم اس سے نکل نہیں سکو گے. تم نے تکفیر کی ابتدا کی ہے، تکفیر کی ابتدا کرنے والے پر اب اللہ کی طرف سے لعنت اور کفر پلٹ چکا ہے. تیسری بات وہ اما ترک السنہ، سنت کا چھوڑنا یہ شرک کے برابر ہے، اور عہد کو توڑنا، ایمان کی بیعت کو توڑنا اس کے برابر ہے. وہ اما ترک السنہ فالخروج من الجماعہ، سنت کا چھوڑنا یہ ہے کہ جماعت المسلمین کو چھوڑ کر اس سے خروج کر لیا جائے. شرک کے برابر ہے بیعت کو توڑنا، شرک کے برابر ہے جماعت کو چھوڑنا. وہ لوگ جو شرک کا فتویٰ لگا کر جماعت کو چھوڑ چکے وہ بھی برابر کے جرم کے شریک ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے پاس بچ جائیں گے، وہ قیامت تک اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتے. استحکام جماعت کے لیے ان باتوں پر غور کیجیے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہوگی، کہ اللہ ہم سے محبت کرے. آپس میں نرمی اختیار کیجیے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے معاملے میں سختی برتیے، ان کے معاملے میں نرمی نہ کیجیے. اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کیجیے. آپ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کرنا ہے. آپ کی ذمہ داری بہت عظیم الشان ہے، اور آپ کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی بھر صحابہ کے ساتھ مل کر کیا. کہ کچھ ہی عرصے میں اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ لوگ جو عرب کے صحرا میں جو سختا ہوا صحرا تھا اس کے کنارے پر رہنے والے ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے. انہوں نے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ کر ڈالا. میں اس کے لیے مزید ہی وضاحت نہیں کر سکوں گا. امیر محترم نے جو وقت مقرر کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. امید ہے کہ اللہ رب العزت مختصر بیان کے ذریعے مجھے اور آپ کو استحکام جماعت کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس جماعت کو مستحکم کرے تاکہ اللہ کا دین ساری دنیا میں پھیل سکے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا